اور صحابہ کرام سوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان اختلاف کیا تھا؟ کیا یہود اور عیسائیوں کے علماء مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے؟ قرآن میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ پھر کیا مسئلہ تھا؟ پھر وہی اتھارٹی تھی، پھر وہی فتح تھی، انہوں نے کامیابی مانگی تھی کہ ان کے دین کی سربلندی ہوگی، ان کے نظام کی سربلندی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ پھر وہی سسٹم کا تھا، مسئلہ پھر وہی نظریے کا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارا نظریہ مان لیا جائے اور باقی سارے نظریوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ تو سسٹم میٹرز اے لاٹ۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے نظریہ حیات، آپ کس جو پیٹرن ہے اس کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہو۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی پیٹرن ہمارا ہی ہوگا، یہود کا ہوگا یا عیسائیوں کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو ظاہری بات ہے اگر ان کا نظام رائج ہو جاتا تو ویسے تو مسلمان مسلمان ہوتے، لیکن کیونکہ ان کا نظام رائج ہوتا تو انہی کی ٹریڈیشنز ہمارے سسٹم میں مدینہ کے اندر پریویل کر جاتی، مکہ میں بھی وہی پریویل کر جاتی، پھر ہم اسی طریقے سے شادیاں منا رہے ہوتے مدینہ میں اور مکہ میں، اور جہاں جہاں اسلامک اسٹیٹس ہے وہاں پہ ہم اذان بھی دے رہے ہوتے اور گانے باجے بھی بج رہے ہوتے، جیسا کہ آج پاکستان کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نظام جب آتا ہے تو نظام کے اندر رہ کے آپ بیہیو کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ جس ملک کا جو نظام ہوتا ہے وہ ویسا ہی بیہیو کرتا ہے۔ اگر آج پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کے نظام کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا نا، یہود کے نظام کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ نیا نبی نئی شریعت، تو پرانی جو شریعت ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نئی کتاب، نیا نبی اور نئی شریعت ہوتی ہے۔ اب جب پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چینجز بھی تو ہو گئی تھی نا، تو اب آپ نے نیو شریعت کے اوپر بلکہ پچھلے علماء کے اوپر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جو نیا نبی ہے اب وہ اسی آخری نبی کو مانیں گے اور اسی کے طریقے پہ جو اس نے بتایا ہے اس کو آپ فالو کریں گے۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی نان مسلم آتا ہے وہ بھی آپ کو یہی بات کرتا ہے جو یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی کہ ہم آپ کو اپنے پہاڑ بھی دیں گے سونے کے، ہم آپ کو عورتیں بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، سونے سے آپ کو بھر دیں گے، اشرفیوں سے بھر دیں گے، بس آپ نظام ہمارا رائج کر دیں کیونکہ خدا آپ کا بھی وہی ہے، خدا ہمارا بھی وہی ہے، سارے نبیوں کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا تھا؟ اختلاف نظریہ حیات کا تھا، ٹھیک ہے؟ اس اختلاف پالیسی کا تھا۔ تو پالیسی اگر اسلامک ہوگی تو اسٹیٹ اسلامک ہوگی، اگر پالیسی نان اسلامک ہوگی تو اسٹیٹ بھی نان اسلامک ہوگی۔ تو کیا آج ہماری اسٹیٹ کے اندر کیا ہماری شادیوں کے اوپر عورتیں ناچتی نہیں ہیں؟ فیملی کی عورتیں کیا آپ نے ناچتی ہوئی نہیں دیکھی؟ وہ تو فتح ہو گئی نا پھر ان کی، سوچئے گا اس کو بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ ہماری ساری اس کے اندر برتھ ڈے کا تہوار، اب تو حضرت علی کی بھی برتھ ڈے منائی جانے لگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے عیسائیوں کو بھی مان لیا کہ ہاں ان کی بھی ٹریڈیشنز ٹھیک ہے، اور ہم نے یہودیوں کو بھی مان لیا کہ ان کی بھی ٹریڈیشنز ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر چیز تو ان کی فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹہ نہیں اتر گیا؟ کیا وہ نیم برہنہ نہیں ہو گئی؟ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں جیتنے دیا، ہم نے ضرور ان کو الاؤ کر دیا آئے پاکستان میں، ہم آپ کا سسٹم لگاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے حکمران انہوں نے وہ سسٹم ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور ہم نے جو ہے سوری ٹو سے مسلم حکمرانوں نے ان کا سسٹم ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ باقی گالیاں شالیاں صرف تجارت تک کی ہوتی ہیں اور بارڈرز تک کی ہوتی ہیں، یا جو بھی ہے وہ عوام کی سمپتیز لینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر نظام رائج ہو جائے، اسلامک نظام رائج ہو جائے، تو فلسطین میں کتنے لوگ بچ جائیں گے ذبح ہونے سے، کشمیر میں کتنے لوگ بچ جائیں گے ذبح ہونے سے۔ تو بات پھر نظام کی آ جاتی ہے۔ تو دیر شوڈ بی نو ویسٹرن پالیسی ان پاکستان، ٹھیک ہے؟ تو ادروائز جرمنس کی اپنی پالیسی ہے، چائنیز کی اپنی پالیسی ہے، کیا انہوں نے اپنے نظام پہ کمپرومائز کیا ہے؟ کیا وہ ترقی نہیں کر رہے؟ تو جس ملک کا اپنا نظام ہے، جس ملک کی اپنی آئیڈینٹی ہے، وہ تو ترقی کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھوڑ دی ہے؟ نہیں،
ठीक है, तो जब आपसे ये क्वेश्चंस होते हैं कि अपनी दुनिया के साथ चलने के लिए जो है हमें उस निज़ाम पे उस निज़ाम पे चलना पड़ेगा जो कि वेस्टर्न या इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, तो फिर चाइना क्यों तरक्की कर रहा है, फिर जर्मन क्यों तरक्की कर रहा है, फिर फ्रांस क्यों तरक्की कर रहा है? सोचने की बात है। फिर यूके क्यों तरक्की कर रहा है? इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी ना वो तरक्की पे हैं, और जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दिया वो तरक्की पे नहीं है। तो फिर बात फिर निजाम की आ गई ना। तो फतह उसकी होती है जिसका अपना कल्चर होता है, जिसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। अल्लामा इकबाल की आप पोइट्री उठा के देख लें ना, तो अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये हमारे खाते का नहीं है। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो अल्लामा इकबाल ने खुद जमहूरियत को डिफाई किया। ठीक है, ये और बात है कि जब पाकिस्तान बना था तो अल्लामा इकबाल भी नहीं थे मौजूद, उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कौमी शायर कहते हैं तो कभी उस पोइट्री को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर क्या क्या कुछ नहीं बोला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरिया इस्लाम पे, नजरिया दीन इस्लाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसके अलावा मिसाके मदीना को देख ले, मिसाक भी हुए हैं, तिजारत भी हुई है, सब कुछ हुआ है। ठीक है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अकीदे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपने किसी का भी कल्चर सुपीरियर मान लिया और अपना कल्चर इंफीरियर मान लिया तो आप हार जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द थिंग जो कि हमें समझनी पड़ेगी।